أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. وبعد ذلك, and after that I would like to invite Brother Maulana Maulana Mudassir Ahmad Qasmi. He is the faculty of Markazul Ma'arif, Mumbai, who is going to present his research paper about Maulana Muhammad Salim Qasmi, our style religious leader. Please come upon the dais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable President, respected ulama and intellectuals, a very good morning to one and all. Really, it's an honor for me to be a part of this international seminar on the life and achievements of Khatibul Islam, Hazrat Maulana Muhammad Salim Qasmi, Rahmatullah alayh. Firstly, I thank Almighty Allah, and secondly, Hujjatul Islam Academy of Waqf Darul Deoband for providing me this golden opportunity. In fact, in the esteemed presence of intellectuals and ulama, I feel myself lucky enough to present a summary of my seminar paper on the topic Khatibul Islam, Hazrat Maulana Muhammad Salim Qasmi, a versatile religious leader. Friends, I have highlighted in my paper his successful leadership quality, which especially has benefited Indian Muslims a lot. Unquestionably, Hazrat Khatibul Islam, Hazrat Maulana Muhammad Salim Qasmi was the versatile leader, and he was among those towering personalities of India who left great impression in the 21st century by their sincere services towards community, country, and the whole world. Thus we find that Hazrat Khatibul Islam had different bright aspects of his life. As per the instruction of the organizers, I have to summarize my paper in Urdu too. معزز علماء کرام، میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہمہ جہت مذہبی قائد۔ میں نے فل اسکیپ 7 صفحات پر مشتمل اس مقالے کو 6 ذیلی عناوین پر تقسیم کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں نے دارالعلوم وقف دیوبند کی نمایاں ترقی میں حضرت خطیب الاسلام کے قائدانہ کردار کا ذکر کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ 1982 میں دیوبند کی جامع مسجد سے دارالعلوم وقف دیوبند نے اپنا سفر شروع کیا، اور تمام تر حالات کے باوجود اتنے قلیل عرصے میں ترقی کے بام عروج پر پہنچا کہ دنیا بھر میں اس کی موجودگی کو لوگوں نے نہ صرف کہ محسوس کیا بلکہ سراہا بھی۔ اور اس وقت دارالعلوم وقف دیوبند میں مختلف 11 شعبہ جات سرگرم عمل ہے۔ یہ نمایاں ترقی خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ میں نے اپنے مقالے میں دوسرے نمبر پر آپ کے قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر مسلم مجلس مشاورت کی ترقی کا ذکر کیا ہے۔ آپ 1995 میں اس باوقار تنظیم کے صدر منتخب ہوئے، اور آپ کی قیادت میں اس تنظیم نے نمایاں ترقی کی، اور پھر اس کے بعد اس پلیٹ فارم سے آپ نے کئی سارے جرأت مندانہ بیانات بھی دیے۔ اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا ٹائمز آف انڈیا کے حوالے سے۔ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے 2013 میں جب کچھ ہم جنس پرستوں نے IPS 377 کو منسوخ کرانے کی کوشش کی اور اس قبیح فعل کو اس کے ذریعے جائز کرانے کی کوشش کی، تو آپ نے ببانگ دوحل حکومت کو للکارتے ہوئے یہ کہا کہ مرکزی حکومت IPS 377 سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہ کرے،
यकीनन एक जरी और बेबाक कायद ही ये बात कह सकता था। इसके अलावा मैंने इस तंजीम के हवाले से उस तारीख़ी लम्हे का भी जिक्र किया है। मैं मुख्तसर करते हुए आप अपने मीडिया के सामने, मैंने चूँकि क़यादत के हवाले से मकाला लिखा है और 6 तरीक़ों से आपके मुसल्लम क़यादत को इसमें साबित किया है, तो मैं एक मिसाल अपने मकाले से पढ़ना चाहूँगा। आप किस तरीके से बोल्ड स्टेटमेंट मीडिया के सामने दिया करते थे। हज़रत ख़तीबुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी's broad aspect of leadership. Hazrat Khatibul Islam was also famous for his bold statements. Once talking to a journalist of Sunday Guardian, he said, "Madrasas were never regulated by the government. There is still no need for them to be regulated by the government. Madrasas have always been independent of political influence because this is our fundamental principle. For 150 years, we have worked without any financial help from the government. We do not seek any funds from the government, as it would mean allowing them to interfere with our system. Madrasa are meant for imparting religious education and not for politics." In conclusion, I would like to say that Hazrat Khatibul Islam, Maulana Muhammad Salim Qasmi Rahmatullah Alayhi's bright aspect of leadership shows us that a real leader never runs behind post. Rather, he believes in works for the upliftment of the community. Therefore, we need to preserve and propagate his mission and principles so that present generation and generations to come can guiding light from his visionary life. That's all. Thank you very much. Jazakumullah. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصد